کہ اب جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں بخل ہے، اور پیسے سے جو ہے والا پیار ہوتا ہے ہر بندے کو، جی جی اور یقیناً محبت محنت سے کما رہا ہے اور اس کو ایک محبت ہے اس سے، پیسہ نکالتے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر وہ جو محنت کرتے ہیں یا جن کی طبیعت کے اندر اس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو اب اگر وہ پیسہ نکال رہا ہے تو وہ کیا چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے یہ پیسہ نکالنا آسان ہو جائے؟ دیکھیں وہی بات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ یہ دنیا آتی ہے، مال آتی ہے، سب کچھ آتی ہے، اور خود اللہ نے انسانی فطرت کے بارے میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پہ گواہ بھی ہے، اور بے شک وہ مال سے بڑی شدید محبت رکھتا ہے. اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ دل جب ایک طرف اپنا رخ کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرف اپنا رخ کرے گا تو اس طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی. تو اب ایک طرف خدا کی جہت ہے اور ایک طرف دنیا کے مال کی جہت ہے. تو جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت، مال کی محبت رہے گی تو خدا کی طرف اس کی پیٹھ رہے گی، اور جب اس محبت کو ختم کرے گا تو پھر خدا کی طرف رخ ہو جائے گا اور دنیا کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، پھر وہ اصل محبت شروع ہو جائے گی. تو اب انسان کو اس سلسلے میں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہ مال چونکہ مجھے اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یہ مال مجھے میری زندگی کے مقصد سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کی محبت مجھے زندگی کے مقصد تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے، تو شریعت نے مجھ کو میرے فائدے کے لیے حکم دیا ہے کہ میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں تاکہ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے میں قریب ہو جاؤں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو جو تصور کرے گا تو پھر یہ معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. جس طرح کہ ایک عام سی بات ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے اس کی، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے اوپر جو خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے کما کے دے گا مجھے، میرے بعد کام آئے گا، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور اس لیے آج کل تو دیکھا کہ بچوں کو جو تعلیم دلائی جاتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی تعلیم میں زیادہ کمائی حاصل کر سکتا ہے وہ، اور تو جس میں زیادہ کمائی ہوتی ہے اس میں زیادہ انویسٹمنٹ لگانی پڑتی ہے، زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ کنجوس آدمی بھی اس سلسلے میں اپنے اولاد پہ اپنے آپ پہ خرچہ کرتا ہے، کیونکہ یہ میری انویسٹمنٹ ہے جو مجھے کام آئے گی. تو اسی طرح وہ یہ تصور کرے کہ ایک انویسٹمنٹ دنیا کی ہے، اس کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، ایک انویسٹمنٹ آخرت کی ہے. تو آخرت کی انویسٹمنٹ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جب مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے تو ہمارے آخرت کی انویسٹمنٹ میں ہمارے لیے کامیاب ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی. اور حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ رات کو مجھے ایک جگہ پہ لے جایا گیا اور میں نے دیکھا وہاں پر آپ نے بہت سارے واقعات بیان فرمایا. اس میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شدید دھوپ میں اور اس کو عذاب نے گھیر لیا، تو ایک دم سے اس کا صدقہ اور اس نے سب سے چھڑا دیا اور اس کو وہ بچا کے لے گیا. تو یہ جو نیکی ہماری ہو رہی ہے وہ ایک تو قیامت کی جو دھوپ ہے، جو قیامت کی پکڑ ہے، عذاب ہے، اس سے بھی ہمیں بچاتی ہے. اور پھر دوسرے جو اسپیکٹس ہے جو اب ہم سارے کے سارے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یعنی یہ اتنے کثیر الفوائد ہے زکوٰۃ کہ اس کے اگر فوائد ہی کو ہم دیکھتے چلے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے. کیا بات ہے، خوبصورت بات.